حج نہیں تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، اندر حب اہل بیت نہیں تھی نا، تو نہ اس کو نماز نے نفع دیا، نہ روزے نے نفع دیا، نہ حج نے نفع دیا. مطلب میرے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، میں نماز نہیں پڑھا تو کیا وہ پروڈکشن ہو رہی ہے، اس کا اجر مل رہا ہے؟ اس کا تو کر دیں. صدیق اکبر کا ٹائٹل جو حضور نے دیا نا، جس کو وہ صرف علی ہے. صدیق اکبر علی ابن ابی طالب، فاروق اعظم، وہ شیعہ تو نہیں ہو گیا، فاروق اعظم تو حضرت عمر بن خطاب ہے. پروگرام میں تشریف فرمائے علامہ یاسین قادری صاحب. جی السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ ایک مومن اور مسلمان کی جو تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اویس بھائی کا اور ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے واسطہ سے ریفرنس سے اپنی بات جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا سکوں. اور میری دعا ہے کہ اویس بھائی کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے. جو آپ نے کویشچن کیا ہے کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، اس کے لیے میں آپ کو بڑی خوبصورت ایک بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے بالکل یہ مضمون واضح کر دیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا فلما يدخل الايمان في قلوبكم. اب اس کی آپ شرح میں یا اس کی تفسیر میں کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، چاہے امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، ابن ابی حاتم کو پڑھ لیں، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، یا ابن کثیر کو پڑھ لیں، یا علامہ علوسی کو پڑھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں یا مولانا مدودی ہوں، ہر ایک نے لکھا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر لیا، ملائکہ پر بھی ایمان لے آئے، آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان لے آئے، آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، اور وہ مسلمان ہو گئے، نمازیں بھی شروع کر لی، روزے بھی شروع کر لیے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم الحمدللہ مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکا ان کو، اللہ نے یہ آیت مجیدہ اتاری ہے، فرمایا کہ اے حبیب مکرم، یہ دیہاتی لوگ، یہ عربی لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن بن گئے. ان سے کہہ دیں، ان کو روک دیں، خبردار تم ابھی مومن نہیں ہوئے، بلکہ ابھی تو مسلمان ہوئے ہو. بولا کیوں؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، تیرے نبی کی اطاعت میں بھی ہیں، تجھے بھی ایک مان رہے ہیں، تیرے فرشتوں کو بھی مان رہے ہیں، آسمانی کتب کو بھی مان رہے ہیں، آخرت کو بھی مان رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ مومن نہیں ہوئے. جو سارا کچھ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہوئے. اللہ نے ایک جملہ کہا، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. اس سے ایک معنی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا ظاہر کا نام ہے، اور ایمان دل کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے. اگر تو ایمان بھی ظاہر کا نام ہوتا تو ظاہر میں تو انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، سارا کچھ تھا، زہد ورا تقویٰ طہارت یقظہ بیداری قیام رکوع سجود، ظاہر تو انہوں نے اسی طرح کر لیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر سے تم صرف مسلمان ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پتہ چلا ایمان تو پھر دل میں داخل ہوتا ہے، تو کیا نمازیں دلوں میں داخل نہیں ہوئی تھی، روزے دلوں میں داخل نہیں، حج اور عمرے نہیں داخل ہوئے تھے؟ اسی کے ذیل میں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیتا ہوں آپ کو، جس کو امام بہقی نے لیا ہے، اس کو امام طبرانی نے لیا ہے، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لیا ہے. اس کے علاوہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ امام ترمذی نے بھی اس کو لیا ہے. بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ روک رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، صاحب ایمان نہیں، اس کا راز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دل میں داخل ہوگی تو بندہ مومن بنے گا؟ اب اسی کے جواب میں اس کو عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا ہے، معاذ بن جبل نے بھی روایت کیا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی اس کو روایت کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جملہ سنیں، لا يدخل قلب رجل ایمان، نہیں داخل ہو سکتا، لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم، یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین. آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تب تک کسی بھی شخص زید بکر، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں آ جاتی. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک صاحب فرمایا بالعموم، یعنی ایبسلوٹ کہہ دیا. اور اگر اس کو خاص کرنا پڑا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جس کو بے شمار صحابہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بھی اس کو روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر سے، بلکہ مولا علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، جو صحیح مسلم میں روایت ہے اور حدیث صحیح ہے، متواترہ بھی ہے. آپ روایت کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح ہم سارے صحابہ حضور علیہ السلام کی میت اور سنگت میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا صحن تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور جلوہ افروز ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا تعال یا علی بن ابی طالب، ممبر کے اوپر حضور علیہ السلام، علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے پاس ممبر کے اوپر کھڑا کیا. سبحان اللہ، یہ شرف مولا علی علیہ السلام کو اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو ہی حاصل ہے کہ کبھی آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ ممبر کے اوپر مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں، کہیں آقا علیہ السلام جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پشت دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں، کہیں صحن کعبہ میں
مولا علی علیہ السلام پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں، کہیں غدیر کے مقام پہ ہسٹری کے سب سے بلند ممبر کے اوپر دونوں بھائی کھڑے نظر آتے ہیں، یہ شرف صرف ان کے پاس ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑ کے چہرہ صحابہ کی طرف کیا۔ اب مولا خود روایت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لحد النبی الأمی الی ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، رواہ مسلم۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے دانے کو چیرا جاندار پیدا کیے، میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، علی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت کرے گا نہیں، اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض رکھے گا نہیں۔ یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے ملک صاحب، یہ بالکل حدیث صحیح بھی ہے، اس کے علاوہ ترمذی میں امام احمد بن حنبل نے بے شمار طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ معیار دے دیا کہ جب تک دل میں میری اہل بیت طہار کی حب، اس سے عباس بن عبد المطلب سے بھی روایت ہے، بے شمار طریق کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ اللہ کو تو ایک مان رہا ہے، حضور کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، باقی سارے معاملات نمازیں روزے حج زکوٰۃ ہیں، اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے، ملائکہ پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، تقدیر پہ بھی ہے، ساری جو شرائط پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مومن کا ٹائٹل استعمال نہیں کیا۔ اچھا، بعض لوگ کیوں پھر اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں؟ جو چیز آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں جی یہ صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اور بعض لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراض کو بھی رد کرتے ہوئے، تو وہ لوگ بھی تو جانتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے، لفظ بھی مستند ہے، تو پھر انہیں ماننے میں اعتراض کیا ہے؟ بہت بڑا طبقہ ہے جو پریورٹی میں، یعنی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کی پریورٹی میں الجھ رہا ہوتا ہے، انہیں ماننے میں پھر تکلیف کیا ہے؟ اس کو مانتے ہیں لیکن اصل میں اس کی جو شرح ہے نا، اس کی انٹرپریشن ہے وہ اپنی اپنی کرتے ہیں، دیگر مکاتب فکر، یعنی گنجائش ہے جی وہ کہتے ہیں جی اللہ کا نور سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ نور السماوات والارض، صحیح، یعنی ساری کائنات اللہ کا نور ہے نا، اللہ کا جو اپنا ذاتی نور ہے نا، پرسنل نور، اس میں سے کوئی نہیں ہے، یہ سورہ توحید ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سے نہیں، ہم مانتے ہیں نبی بھی اللہ کا نور ہے۔ پرسنل نور کے علاوہ بھی کوئی نور ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کا نور ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک اللہ کا ذاتی نور ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، جس سے اللہ کا وجود ہے، اللہ کا وجود ہے بھی نہیں اور ہے بھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میری کسی عضو کی تم تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ میرے خیال تھوڑا سا ہم موضوع سے نہ ہٹ جائیں، بات یہ ہو رہی تھی کہ مومن اور مسلمان میں فرق، اس میں اہل بیت کا ذکر آ گیا، اہل بیت کے ذکر کے حوالے سے پرائیورٹی پہ کہیں نہ کہیں کوئی تقسیم آتی ہے، وہ تقسیم کس وجہ سے آتی ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں وہ سوال کو جو اویس بھائی نے پوچھا تھوڑا سا انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے اگر یہ لوگ ہستیاں پہلے تھی، اویس بھائی نے کہا کہ وہ پہلے جو گزری ہیں یا نبی رسول گزرے ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا، دیگر کتب میں بھی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ داؤد علیہ السلام جب ہاتھ میں لوہا پکڑتے تھے آئرن تو وہ پگھل جاتا تھا۔ صحیح، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں بتاؤں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اسم اعظم کیا تھا؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا اسم اعظم تھا ان کے پاس، اللہ کے رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا پگھل جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائی علی کا نام لیتے تھے، اللہ اکبر، وہ میرے بھائی علی کا نام لیتے، داؤد علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشبیہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء جو پہلے گزرے ہیں ان کے مائنڈ میں تھا، ان کو پتا تھا کہ علی کون ہے اور محمد کون ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ بتا رہا ہے جب نہ وقت تھا نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اس کے اوپر میں ملک صاحب آپ کو بے شمار دلائل دے سکتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت طہار بالعموم 5 تن پاک بالخصوص، یہ اللہ کی پہلی تخلیق ہے، ان کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے، اللہ کی پہلی چاہت اور پہلی تخلیق، پہلا امر اور کون ہی یہ 5 تن پاک ہے۔ اس کے اوپر میرے پاس بے شمار دلائل ہے۔ جو آپ نے تقسیم کی بات کی ہے، تقسیم اگر قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم سے مراد بھی میری یہ ہے، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی پہلا نور نہیں ہے یا پہلی تخلیق نہیں ہے سپوز، اور کچھ لوگ ان سے محبت میں اسی طرح دم بھرتے ہیں جس طرح آپ اور میں بھرتے ہیں، تو اصل تو پریکٹس ہے نا کہ وہ آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، اہل بیت کے فرم و بدات کو مان رہے ہیں اور اسی طرح دنیا میں وقت گزارے ہیں جیسا کہ حکم آیا۔ یہ زیادہ اہم ہے یا یہ زیادہ اہم ہے جی پہلے تخلیق کون ہوا تھا پہلے کون نہیں آیا تھا؟ یہ کس قسم کی بحث میں ہم لوگ؟ خوبصورت سوال کیا آپ نے، یہ میرے بھائی فرض تو نہیں ہے نا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا، پھر اس پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیگر ہمارے معاملات ہیں جو فرائض ہیں، جو شریعت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، دیکھیں یہ تو ایک مستحب عمل ہے، یا آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں اور جس پر دلیل بھی ہو، آپ کا عقیدہ یہ ویژن ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود کائنات ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں۔ میں کب اس پہ حکم لگا رہا ہوں یا فتویٰ لگا رہا ہوں کہ بھائی جو بندہ یہ مانتا نہیں یہ ضروری ہے، اسے پوچھا جائے گا، بھائی سوال کیا جائے گا، جس کا سوال کیا جائے گا وہ تو سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں زیادہ جھگڑے اسی بات کی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ اس لیے تعلق اور واسطہ ہے، یہ حب کے ساتھ ایمان کو جوڑا ہے نا، ہاں اور بار بھی میں اے اور بے اردو میں ہم کہتے ہیں حب، اس کا جو ہم معنی کرتے ہیں چاہت محبت پیار لو، یہ کرتے ہیں نا، عشق کر لیں، تو یہ جو حب ہے، حب علی ایمان ہے یا حب اہل بیت ایمان ہے۔ تو ملک صاحب ایک جملہ ہے اویس بھائی، یہ حب کیا ہے بتائیے؟
یہ حب کا جو آپ کو پتہ ہے جو عربی ہے اس کا ایک حسن ہے, سب سے وسیع زبان ہے عربی. صحیح. اس میں روٹ ورڈ ہوتا ہے, ایک مادہ ہوتا ہے, اس سے آگے الفاظ بنتے جاتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی فصیح و بلیغ کمپریہنسو جو بڑی زبان ہے نا, لینگویج ہے, وہ عربی ہے. انگلش بھی اس کے بعد نمبر آتا ہے, باقی ساری اس کے بعد ہے. حب کے بے شمار معنی ہیں, جو اہل لغت ہے انہوں نے تو 50 سے اوپر بیان کی ہیں. جو سب سے بڑا معنی جس کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے, حب ہا اور با, وہ ہے بیج. بیج, ہاں, سیڈ, دانا. قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا, بے شک اللہ حب کو, دانے کو, محبت کو نہیں, دانے کو پھاڑنے والا ہے, گٹھلی کو چیرنے والا ہے, محبت کو نہیں چیرنے والا یا پھاڑنے والا. اور مولا علی علیہ السلام کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم سے, اس میں مولا کیا فرمایا, والذی فالق الحب, قسم ہے اس کی جس نے حب کو یعنی دانے کو چیرا صحیح, اور جاندار پیدا کی. تو اس کا مطلب حب کا جو بنیادی معنی ہے, مرادی معنی نہیں, جو بنیادی معنی ہے اس کا, جو لغوی معنی ہے, وہ ہے بیج, دانا, سیڈ. یہاں ملک صاحب میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر, جب حب کا معنی ہے بیج, دانا, اصل, اوریجن, تو اگر انسان اپنے کھیت میں جائے, جا کے ہل چلائے, ٹریکٹر چلائے, مٹی کو نم کرے, زرخیز کرے, باڑ لگائے, جڑی بوٹیاں تلف کرے, پانی دے, کھاد ڈالے, ساری زندگی ایسا کرتا رہے, اس میں حب نہ ڈالے, وہ چگے گا, پروڈکشن ہی نہیں ہوگی. پانی بھی دے رہا ہے, مٹی کو نم بھی کر رہا ہے, زرخیز بھی کر رہا ہے, وہ کیاریاں بھی بنا رہا ہے, باڑ بھی لگا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں اگ رہا. آپ کہیں گے حضرت صاحب اگے گا کیا؟ وہ جو پودے کی اصل تھا, اوریجن, مبدا, بگننگ, جڑ, روٹ, فاؤنڈیشن, بنیاد, آغاز, اوریجن جو تھا وہ حب, وہ دانے نہیں ڈالا, وہ سیڈ اور بیج نہیں ڈالا, تو ساری زندگی لگا رہے, پانی دیتا رہے, کھاد ڈالتا رہے, کچھ بھی نہیں اگے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال. انسان کا یہ جو دل ہے, جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی, یہ جو انسان کا دل ہے, دل, اس کے اوپر بھی ایک کھیت ہے. انسان کے دل کی کھیتی پر ایمان کا پودا کبھی نہیں اگ سکتا جب تک اس کھیتی پہ وہ حب اہل بیت کا بیج نہیں ڈال دیتا. بے شک ایک آدھا سیکنڈ چاہیے, 2 سیکنڈ چاہیے, بے شک اس کھیتی کو نمازوں کے ذریعے پانی دیتا جائے, روزوں کے ذریعے اس ارد گرد باڑ لگاتا جائے, حج اور عمرے کے ذریعے اس کھیتی کی مٹی کو نم کرتا جائے, زرخیز کرتا جائے, جب تک اہل بیت کی حب والا وہ بیج, وہ سیڈ نہیں آئے گا, ایمان کا پودا نہیں ہوگا. سر یہی سوال میں نے کیا تھا, غور کیجیے گا, یہ میرے جواب کو آپ نے کہیں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. حب نہ ہو تو کوئی نتیجہ نہیں ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں, اول آخر, چھوٹا بڑا, نتیجہ نہ نکلا, یعنی حب نہ آیا, تو وہ ساری بحث تو پھر بیکار ہے نا. اور اسی بحث میں آج کل ہم خاص طور پہ مذہبی طبقہ الجھا ہوا ہوتا ہے. حب تو ہے نہیں, پروڈکشن تو کچھ نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. میں بتاتا ہوں, عمل اور چیز ہے, حب اور چیز ہے. مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. بھائی حب بیج ہے, بیج بوئیں گے, پروڈکشن ہوگی, پروڈکشن ہوگی, کسی بھی کھیتی میں اضافہ ہوگا. 3 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بحث کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اول ہے, وہ نافع ہے, وہ اوپر ہے, یہ نیچے ہے, اس کے نتیجے میں پروڈکشن نہیں ہو رہی. جی میں دے رہا ہوں ملک صاحب, یہ پروڈکشن کیا ہے؟ امال. پروڈکشن ہمارے ہیں امال, نمازیں, روزے, حج, زکات, یہ ہماری پروڈکشن ہے. ہاں جی بالکل, ہم فائل ہیں, یہ ہم سے نکل رہا ہے, یہ سمجھے آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آؤٹ پٹ ہے تو ان پٹ کیا ہے؟ وہ بے اہل بیت. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, بڑا خاص جملہ ہے, بہترین جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کسی بندے کی بیویاں ہیں, مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں, 2 کسی مجھے ہی کہہ لے, میری بھی 2 ہیں. اچھا چلو, آپ نے بتایا نہیں. وہ اگر پہلی وائف کے پاس جاتا ہے, جا کے اس کو کہتا ہے جوتا لے کے آؤ, وہ کہتے ہیں یہ لے میرے سرتاج. کہتا ہے اچھا وہ ایسا کرو ٹاول لے کے آؤ, یہ لے میرے سرتاج. اچھا ایسا کرو کھانا لگا دو, لگا دیا میرے سرتاج. ایک بیوی. دوسری پاس چلا گیا اگلے دن, یہ پہلی تھی, دوسری پاس چلا گیا, جا کے بیٹھا, اس نے جوتا نہیں مانگا, اس نے کہا یہ حضور یہ جوتا, یہ سلیپر آ گئے. اس نے ٹاول نہیں مانگا, وہ ٹاول لے آئی, یہ میرے سرتاج یہ ٹاول ہیں, فریش ہو جائیں. اب اس نے کھانا نہیں مانگا, اس نے کھانا لگا دیا. اب کوئی بندہ کہے کہ وہ دونوں ایک جیسی ہیں, اطاعت اس نے بھی کی ہے, صحیح, اطاعت اس نے بھی کی ہے, تابعدار وہ بھی ہے, تابعدار وہ بھی ہے, انکار اس نے بھی نہیں کیا, اس نے بھی نہیں کیا, لیکن فرق کیا ہے؟ اس کے عمل میں حب ہے. صحیح, ایک نے بغیر تقاضے کے کر دیا پورا کام. واہ واہ, ٹھیک. اگر کوئی بندہ ڈیوٹی کرتا ہے, فرض کرے آپ اپنا ملازم رکھتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں بھائی جاؤ وہ بلدیہ سے میرے بیٹے کو لے کے آؤ اسکول سے واپس, گرمی, بڑی شدید گرمی, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بڑی خوشی سے جا رہا ہوگا؟ ہو سکتا دل میں کیا سوچ رہا ہو, یار اتنی گرمی ہے, خود اے سی میں بیٹھے, مجھے مجبوری کے ساتھ جا رہا ہوں. اس کے اس عمل میں وہ نوکری تو اس کی ہے, آپ کی اطاعت بھی ہے, لیکن ساتھ حب نہیں ہے. حب نہیں ہے, حب نہیں. اس لیے یہ جتنے بھی پروڈکشن کی آپ نے مجھے بات کی ہے, میں آپ کو اس قرآن حدیث سے دلیل دے سکتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پروڈکشن ہے نا ملک صاحب, یہ پروڈکشن اس وقت نفع مند ہوگی, کوئی بھی پروڈکشن ہو, بندہ نفع لینا چاہتا ہے نا, ورنہ لاس ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے.
میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جتنی پروڈکشن ہے انسان کے آج کے دور میں، آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی ضروری کیوں ہے، ہم کو اس پر فوکس رکھنا چاہیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت، بندگی، زہد، ورع، تقویٰ، طہارت، یقظہ بیداری، قیام، رکوع، سجود، صدقہ خیرات، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، غرباء کو کھانا کھلانا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے. یہ ساری پروڈکشن ہے بندے کی، اس پر بندے کو فوکس رکھنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے، لیکن میں بتانے لگا اس میں اگر حب نہ ہو تو یہ جو پروڈکشن ہے یہ نفع دے گی آپ کو؟ کسی صورت میں نہیں دے سکتی. امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، امام حاکم المستدرک میں حدیث مصطفیٰ لے کے، حدیث سے متواتر ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اتنی اعلیٰ جگہ ہے، اتنی عرفہ جگہ ہے. حضور فرماتے صرف کھڑے ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے. یہ پروڈکشن چیک کیجیے گا، نماز بھی پڑھ. حضور فرماتے صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، مقام بھی بہترین، مقام بھی سب سے اعلیٰ. حضور فرماتے ہیں، یہ اپنا مستدرک الحاکم کا میں متن پڑھنے لگا ہوں. حضور فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین رکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد داخل النار. اللہ اقرا السلام فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا، صرف کھڑا ہی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، روزے سے ہے، ادھر ہی مر گیا. بلا تشبیہ و بلا مثال. یہ جو ہماری سوسائٹی، ہمارا یہ جو معاشرہ ہے صاحب اویس بھائی، ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ فجر کے وقت مر جائے نا، اس کی ڈیتھ ہو جائے، بے شک ساری رات کیبل دیکھتا رہے، وہ بہت ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا، بڑا اچھا وقت لیا. اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا، بہترین دن لیا. اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے ہم کہتے ہیں پکا جنتی، رحمتوں والا مہینہ. اب آپ سوچئے گا، میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں جمعے کا دن، کہاں فجر کا وقت، کہاں ماہ رمضان اور کہاں مقام ابراہیم. پھر آقا فرماتے ہیں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے سے بھی ہے، ادھر ہی فوت ہو گیا. لیکن جب مرا تو اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض تھا. ملک صاحب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس بندے کے پاس پروڈکشن نہیں تھی، نماز نہیں تھی اس کے پاس، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، اندر وہ بے اہل بیت نہیں تھی نا، تو نہ اس کو نماز نے نفع دیا، نہ روزے نے نفع دیا، نہ حج نے نفع دیا. مقصود کائنات کو نہیں مانے گا تو میں کہتا ہوں جو اصل ہے نا، اصل اوریجن. ہر بات سے اتفاق بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. مطلب میرے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، میں نماز نہیں پڑھا، تو کیا وہ پروڈکشن ہو رہی ہے، اصل اس کا اجر مل رہا ہے؟ اس کا تو میں نے جواب پہلے کا تو دے دیا، اب اس کا بھی دینے لگا ہوں، اس کا بھی دینے لگا ہوں. پتہ نہیں آپ اس کو نیگیٹو لے جائیں گے یا مجھے کہیں گے کہ علامہ صاحب لوگوں کو رعایت دینے کے سننے والے عمل سے دور ہو جائے. اللہ معاف کرے، میں عمل سے دور نہیں کر رہا کسی کو بھی، لیکن جو حقیقت ہے نا وہ میں بیان کرنے کو، اور بخاری سے کرتا ہوں. صحیح. میں کہتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نفع مند ہیں، لیکن نفع مند تب ہوں گی جب ان میں ان کی اصل اوریجن یعنی محبت اہل بیت سے لبریز ہو کے نماز پڑھیں، محبت اہل بیت سے لبریز ہو کے روزہ، حج، عمرہ سارا کریں، پھر نفع مند ہے. نماز تو اللہ کی محبت میں لبریز ہو کے میں پڑھیں گے نا. یہی بتانے لگا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے کہ ہم سارے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عمل اور محبت کی بات سمجھانے لگا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ گیا. یار ایک مولوی کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اختلاف کر لو، حدیث سنا کے سامنے والے کے نہ اختلاف کریں ہزار، بھائی آپ مجھ سے 100 سوال کریں، میرا کام ویسے بھائی جواب ہی دینا ہے، کوئی لڑائی تھوڑی کرنی ہے. آپ کا جی چاہے اسے قبول کریں، ملک صاحب جی چاہے نہ قبول کریں، لیکن میں نے جواب تو دینا ہے نا، سننے والے سن رہے ہیں، آپ کویسچن کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. سنیے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے رب کی اطاعت اور رب کی فرمانبرداری، اس کا واحد ماننا لازم ہے. میری حدیث تو سنیں جو حضور علیہ السلام کی، یہی تو میں حدیث تو سنیں نا یار، آپ فیصلہ کیجیے گا. میں حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں، بخاری سے دے رہا ہوں اور حدیث سے صحیح دے رہا ہوں، اسی پہ دے رہا ہوں، اپنے موضوع پہ دے رہا ہوں. چلیں سنائیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا آقا علیہ السلام سے، آگے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مات الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ صحیح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ما عادت لہا، کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا تجھے بتاؤں گا وہ کب ہوگی، پہلے یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. بڑی خاص بات ہے حدیث مصطفیٰ. اس کا مطلب پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ قیامت کے لیے تیاری ہونی چاہیے. صحیح. بھائی تیاری ہے تو پھر ہی تو حضور فرما رہے ہیں تیری تیاری کیا ہے. تو اب کیا کہہ رہا ہے وہ پوچھنے والا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں قیامت کی تیاری کی ہے، وہ بغیر تیاری کے تھوڑا بیٹھا ہوں. کیا تیاری ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے قیامت کی تیاری کے لیے میرے دامن میں کوئی کثرت کے ساتھ نمازیں تو نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، حج اور عمرے بھی نہیں ہیں، یہ چیزیں کثرت کے ساتھ میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے نہیں ہے. ایک چیز ہے یا رسول اللہ، کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بڑی خاص بات میں کرنے لگا ہوں. حضور نے پوچھا بھائی تیری تیاری کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے تیاری ہے یا رسول اللہ. بھائی کیا تیاری ہے؟ تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. زیادہ نمازی نام لے رہا ہے، نہ نمازیں ہیں زیادہ، نہ روزے ہیں، نہ حج، نہ عمرے ہیں، عمل زیادہ نہیں، محبت ہے. اس کا مطلب ہے اگر فقط عمل ہی محبت ہوتا تو حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے تو، کہ زیادہ نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، حج بھی نہیں، محبت ہے. عمل کے بغیر کون سی محبت ہے؟ کیسی بات تم نے کر دی ہے؟ جبکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جو اس کو جواب دیا، جواب سنو. ہائے ہائے میرے آقا نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت ما من احببتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ میری محبت پہ ڈیپینڈ کرنے والے سن خوشخبری،
क़यामत के रोज तू उसी की मैयत में होगा, उसी की संगत में, रफाकत में, कुर्बत में होगा जिससे मोहब्बत करके गया है। इसका हरगिज़ ये मतलब और माना और मफहूम नहीं है कि हुजूर फरमा रहे हैं नमाजों की जरूरत ही कोई नहीं, रोजों की भी जरूरत नहीं, हज उम्रे की, लेकिन हुजूर फरमाना ये चाह रहे हैं कि अमाल वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं, बल्कि इससे ज्यादा भी एक और वो भी बुखारी में है। ये तशरीह करना आपका ज़ौक़ भी तो हो सकता है। नहीं कर रहा, मैंने तो आपके सामने मतलब मैं आपसे मोहब्बत एक और हदीस आ गई, एक और हदीस आ गई, जल्दी जल्दी वो सुन ले, इसी से रिलेटेड है। हदीस सुनाया उनका मुंह बंद कर। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल की तरफ खड़ा है, मोहब्बत की तरफ खड़ी है यार। इमाम अहमद बिन हंबल निचोड़ है ये हदीस का, हाय हाय क्या हदीस है। एक अब्दुल्ला सहाबी था, अब्दुल्ला सही, बिला तशबीह बिला मिसाल, मेरी माँ बाप भी कुर्बान अब्दुल्ला पे, बिला तशबीह बिला मिसाल, बुखारी में रिवायत मौजूद है। वो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किसी भी माना में जितना आप अदब के साथ कर सकते कर ले। वो शराब पीते थे, शराब के बैन होने के बाद वो शराब पीते थे। जब शराब पीते थे हुजूर की बारगाह में उनको पेश किया जाता, हुजूर पे हद जारी करते, सही, कोड़े लगाओ, उसको कोड़े लगा दिए, फिर वक्फे के बाद तौबा करते, दोबारा फिर पी लेते, फिर से आप उसको लेके आते, हुजूर अलैहि सल्लम हद जारी करते थे, कोड़े लगाओ भाई, फिर वो तौबा करके चले जाते, फिर कुछ वक्फे के बाद दोबारा पी लेते। जब 3-4 दफ़ा उन्होंने इसको रिपीट किया ना, तो जब वो हुजूर अलैहि सल्लम के सामने उसे पेश किया गया, वैसे भाई मैं ऐसे खोल के आपको हदीस दिखा दूंगा, मेरा काम ये, तो जब वो आके खड़े हुए ना, पेश हुए, पास एक और सहाबी था, उसने कहा लानत हो इस बंदे पे अल्लाह की, बार बार शराब पीता है, बार बार इस पे याद रख दी, लानती ना हो तो। हाय हाय फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलअनुहु फवल्लाहि मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। मेरे आका ने फरमाया खबरदार कोई इस पर लानत ना भेजे, इसे लानती ना कहे, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। इधर ही रुक जाए मलिक साहब, अजीब बात कर दी आका अलैहिस्सलाम ने, हाज़ल्लाह बिला तशबीह बिला मिसाल। या रसूल अल्लाह वो शराब पी रहा है, बार बार शराब पी रहा है, आप कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहा है, ये तो आपका हुक्म ही नहीं मान रहा, शराब पी रहा है बार बार। इमाम अहमद बिन हंबल ने वो आगे उसकी मोहब्बत भी बयान कर दी। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा अब बताऊं कि वो उसकी मोहब्बत क्या थी। जब हजूर अलैहि सलाम की बारगाह में आके बैठता ना, गाफर सा था, साइड पे होकर बैठ जाता, जब देखता सुबह से शाम तक लोग आते रहते अपने मसाइल लेके ताजदार कायनात की बारगाह में, कोई बीमार है हजूर की बारगाह में, किसी का ऊँट बीमार हो गया हजूर की बारगाह में, किसी की बीवी रूठ के चली गई हजूर की बारगाह में, सारा दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की वो परेशानियां सुनते रहते, उनका हल देते रहते। तो आका अलैहिस्सलाम की इमाम अहमद बिन हंबल ने कमाल कर दिया। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत पे बोझ आ जाता, हजूर परेशान हो जाते, लफ्ज़ लिखे हुए। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि उसका काम पता क्या था, हजूर अलैहि सलाम को देखता है, जब हजूर अलैहि सलाम की तबीयत जरा नासाज हो गई है, थकन आ गई है, थक गए, तो ऐसे बाअदब लतीफे चुटकले आका अलैहि सलाम को सुनाया करता था, जिसके चुटकले सुन के हजूर के चेहरे पे रौनक आ जाती थी, मुसरत आ जाती थी। वैस भाई सुने जरा, खुशी आ जाती थी। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं ये थी उसकी मोहब्बत, उसके दिल में ये हजूर का मोहब्बत और इश्क था कि यार सुबह से शाम तक मेरे आका थक गए, तो हजूर को हंसाया करता था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार खबरदार इस पे लानत ना भेजो, इस बंदे के पास अमल नहीं मोहब्बत है। दूसरा बंदे का नाम भी अब्दुल्ला ही है, अब्दुल्ला ज़ुल ख़ुवैसरा तमीमी, ये भी बुखारी है। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, बस इसको खत्म करने का अगला क्वेश्चन लूंगा। माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम, हजूर अलैहिस्सलाम हर बंदे को उसकी जरूरत के मुताबिक अता कर रहे हैं। किसी की 2 बीवियां उसको ज्यादा दे रहे हैं, 4 बीवियां उसको ज्यादा दे रहे हैं, कोई बैचलर है कमा रहा है उसको कम दे रहे हैं, हर बंदे की जरूरत के मुताबिक। तो ज़ुल ख़ुवैसरा तमीमी पता क्या कहता है, ए दिल या मोहम्मद इत्तक़िल्लाह, ऐ मोहम्मद अल्लाह से डरें अदल करें। आका अलैहिस्सलाम ने तो वही लगा हलाक हो जाएगा रुए ज़मीन पे, मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन अदल करने वाला। सहाबा किराम ने तलवार निकाली, खालिद बिन वलीद का नाम आया, या रसूल इजाजत दे इसकी गर्दन उड़ा दे, गुस्ताख बेअदब की। और ये कह के आका अलैहिस्सलाम की तरफ पुश्त करके चल पड़ा। मलिक साहब ये हदीस पे गौर कीजिएगा आप, जब आका अलैहिस्सलाम की तरफ पुश्त करके चल पड़ा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाऊहु, दफा करो इसे, सुनो पहचान लो इसको। सहाबा को मैं इसको कत्ल करता हूं या रसूल अल्लाह, नहीं कत्ल नहीं करना, इसको पहचान लो, इसकी नस्ल से इसकी ज़ुर्रियत से ऐसे लोग पैदा होंगे जो नमाजें इतनी पढ़ेंगे, ऐ मेरे सहाबा उनकी नमाजें देख के तुम अपनी नमाजों को हल्का जानोगे। रोजे इतने रखेंगे तो उनके रोजों को देखकर अपने रोजों को हल्का जानेंगे। और आगे सुने, कुरान की तिलावत इस तरह करेंगे, हर वक्त तिलावत कुरान से अपनी जुबानें तर रखेंगे, लेकिन ये कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और सहाबा कहते हैं, ये मैं हदीस की बात बता रहा हूं आपको, अपनी कोई मैं जाती शरह नहीं कर रहा। सहाबा कहते हैं जब वो चल पड़ा ना तो उसकी निशानियां भी थी, जो सही बुखारी के हदीस में है। क्या ये आंखें अंदर को दसी हुई थी, ये जो वजना होते हैं ये बाहर को उभरे हुए थे, सर मुड़ा हुआ था, महलूक और रास मुशम्मर और इजार, ये लफ्ज लिखे हुए यार। और ये तहमद जो ऊपर तक चढ़ाया हुआ था, सर मुड़ा हुआ था, तहमद ऊपर तक चढ़ाया हुआ था, आंखें अंदर को दसी हुई थी, ये वजना ऊपर बाहर को निकले हुए फूले हुए थे। हुजूर मैं इनको देखो,
یہ میرے بے ادب اور گستاخ ہوں گے، اور میرے صحابہ ان کی نمازیں دیکھ کے، روزے دیکھ کے، حج اور عمرے دیکھ کے مغالطے میں نہ آ جانا. تو پتہ چلا ملک صاحب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال یہ سارے نفع مند ہیں، یہ بڑی نفع مند چیزیں ہیں، لیکن تب ہوتی ہے جب ان میں اصل ان کی جو روح ہے، اور وہ روح محمد اور آل محمد کی محبت ہے. وہ نہ ہو تو یہ سب بیکار. بالکل بیکار. اور اگر اس پر میں اور بھی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں اس پہ کنکلوژن پہ آتا ہوں. بہت انپورٹنٹ سوال ہے اور عرفان سب سمجھ گئے ہوں گے، اپنے سوال کے جواب بھی لے لیا. مجھے جو تشنہ کی میں پوری کر لیتا ہوں. حضور نے اسی محبت کے طفیل کسی کو کوئی لقب دیا، کسی کو پیارا، کسی کو اپنا، کسی کو اخی، کسی کو صدیق، کسی کو فاروق کہا. اسی محبت کے طفیل کا یا ان کے اعمال کے سبب کا؟ میرے خیال ہے یہاں پہ تو اعمال میٹر کرتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے تاجدار کائنات اگر کسی کو کچھ ٹائٹل دیتے تھے نا، تو میرے خیال سے جو میرا ایمان ہے، بلکہ آپ کا بھی ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی کو کوئی ٹائٹل دیتا ہے تو وہ ٹائٹل کا اہل ہوتا ہے تو دیتے ہیں. حضور علیہ السلام رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں دیتے. اچھا بالکل نہیں دیتے. آقا علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سارا کچھ آپ اہل بیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اہل بیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام سارا کچھ اپنے گھر والوں کو دے گئے ہیں. گھر والوں کو نہیں دے گئے، بات کوئی اہل ہوتا تو اس کو دیتے نا. یہی تو کہہ رہے ہیں اہلیت محبت ہے یا عمل ہے؟ یہی بتانے لگا ہوں نا. تو آقا علیہ السلام جو کسی کو ٹائٹل دیتے تھے، میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کا اہل ہوتا تھا. اچھا مثلا کسی صحابی کو حضور علیہ السلام نے کوئی ٹائٹل دے دیا کہ یہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے، فرض کرے، تو وہ بہادر ہوتا تھا تو حضور دیتے تھے. بزدل کو نہیں دیتے. صحیح. بزدل کو کہہ دیتے حضور بھائی تو اللہ کی تلوار ہے، بالکل نہیں دیتے. کسی کو کہتے ہیں اسد اللہ، یہ اللہ کا شعر ہے، تو بہادر کو دیتے. یا کسی کو اشجاع کہہ دیتے، سب سے بڑا بہادر آئیے، تو اس میں وہ مولا علی علیہ السلام کو اس میں وہ خوبیاں ہوتی تو اسی کو دیتے تھے نا یار. صحیح. اس کا مطلب آقا علیہ السلام نے جن کو بھی جو بھی ٹائٹل دیا ہے وہ بندہ اس ٹائٹل کا اہل تھا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر کچھ ایسے ٹائٹل جو حضور علیہ السلام نے کہے بھی نہ ہو تو کوئی بندہ کسی کی طرح منسوب کر دیتا ہے، جو ہماری روایات ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ گزرا ہے، تقریباً کوئی 1000 مہینے کے قریب زمانہ گزرا ہے. بنو امیہ کی جو حکومت ہے تقریباً 80-85 سال، وہ جو زمانہ گزرا ہے اس میں وضع حدیث کا دور ہے. اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، نہ شیعہ کا، نہ سنی کا، نہ دیوبند کا، نہ حدیث کا. وہ کہتے ہیں حدیثیں گھڑی جاتی. جو درباری ملا ہوتے تھے وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان سے پیسے لیتے تھے اور حدیثیں وضع کر کے دیتے. جس کی سب سے بڑی دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ کو قید کیا گیا تو ان کو کہا کہ آپ کو مفتی اعظم بنا دیتے ہیں، چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، آپ فتوا دیں امام زید بن علی کے خلاف جو انہوں نے قیام کیا تھا. لیکن یہ جو ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں بات بھائی، اس میں تو دو مختلف اقوام ہیں. جیسے اہل فارس ہیں تو ان کے ہاں آپ اپلیکیشن بھی دیکھیں نا، ایک لکھی جاتی ہے باخدمت جناب علی، گزارش ہے، فدوی عرض کرتا ہے. عرب کے ہاں یہ اس طرح کے ٹائٹل نہیں دیے جا رہے تھے. تو یہ تو ایک زبان کی تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹریڈیشنلز بھی ہیں، کسٹمز بھی ہو سکتے ہیں. اس میں تو کوئی اہلیت نہیں ہے. ہمارے یہاں آج بھی بچوں کو جو اسکول کالج میں درخواست لکھی جاتی ہے اس میں لمبے لمبے ٹائٹلز ہوتے ہیں. تو یہ دو زبانی یا کلچرلی چیزیں نہیں ہو سکتی. ملک صاحب یہ جو عربی کی جو تاریخ ہے نا، ہسٹری عرب کی، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو عرب کی دنیا میں جتنے بڑے لغت کے شاعر گزرے ہیں شاید ہی کائنات کی کسی زبان میں گزرے ہیں. یقین کریں وہ جب ان کی پوئٹری پڑھتے ہیں نا، یقین کریں اویس بھائی، تو ہمیں سمجھنے کے لیے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی ایسی ان کی پوئٹری، ایسی بلکہ یہ عربی زبان کا اصول ہے. یہ امام راغب اصفہانی نے بھی اس کو لکھا ہے مفردات میں، یا امام ابن منظور جو لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے ان کی لسان العرب، اس میں انہوں نے لکھا ہے ان کا بے شمار جو الفاظ ہیں ان کے معنی کے لیے ہم شعراء کی طرف رجوع کرتے تھے. اچھا، کہ وہ اس معنی لفظ کو کس پوائنٹ آف ویو سے لے رہے تھے یا کس معنی سے لے رہے تھے. جو آپ نے کہا کہ نہیں لکھا جاتا، نہیں، تاجدار کائنات کے زمانہ سے، ظاہرن زمانہ سے پہلے بھی، حضور علیہ السلام کے ظاہرن زمانہ میں بھی اور بعد میں بھی یہ سارا معاملہ ہوتا رہا. اس لیے احسان بن ثابت کون ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کون ہے، انہوں نے کلام لکھے ہیں، بڑے بڑے کلام لکھے ہیں انہوں نے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کی تعریف و تصحیح میں کوئی لقب دینا یا ٹائٹل دینا. یہ جو آپ اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ تو کسی کو اس وقت بھی جو خطوط لکھے جاتے تھے اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ بھی کہتے تھے کسی کو امیر، کسی کو کچھ بھی ٹائٹل کی بات چلیے تو میں ایک بات میرے ذہن میں آئی. ہمارے ایک دوست نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. ارے ہم جو عرف میں معروف ہے، ہم صدیق اکبر، فاروق اعظم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، نہیں تو خلفائے راشدین شیخین کے القابات معروف ہیں. مگر اس دوست نے علامہ صاحب مجھے کہا کہ کچھ ایسی احادیث اس کے پاس ہے جس میں یہ القابات استعمال ہوئے ہیں اور شیخین کے لیے نہیں ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے ہوئے. میں نے اسے ظاہر مجھے اس کا مطالعہ 2-4 جگہوں پہ تردد میں ڈال رہا تھا. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی وضاحت دے دیں. ایک نیا کٹا کھول رہے ہیں. میں اس کو مختصر جواب دے دیتا ہوں آپ کو. میں زیادہ نہیں، اس کو سادہ سی بات ہوگی، اتنی زیادہ نہیں میں کروں گا اور بڑی لائٹ لوں گا، آپ پسند کریں گے. مگر مستند، ہاں مستند کی بلا، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے جس کو سامنے بٹھایا ہوا ہے وہ قصے کہانیاں کبھی سنی ہے آپ نے ہم سے؟ ہم تو بات ہی قرآن حدیث صفحہ نمبر حدیث نمبر، ہم تھوڑے قصے کہانیاں سناتے ہیں. یعنی رغبت نہ ہو، دلچسپی نہ رغبت بھی نہیں، میں اتھینٹک بات کروں گا. دیکھیں یہ جو صدیق کہتے ہیں سچے کو، ٹھیک ہو گیا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ جو لفظ آیا جمع کسی کا میں آیا، تسنیہ کسی کے میں بھی آیا، جمع کسی کا میں بھی آیا. یعنی کہ جو سچا ہے نا صدیق، وہ اسپیسیفک کوئی خاص بندے کے لیے یہ لقب استعمال نہیں ہو سکتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ الحدید میں فرمایا کہ کیا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہ سارے صدیق ہیں، وہ سارے سچے ہیں.
اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کے وفادار رہے، وہ صدیق ہے، سارے صدیق ہے. اور بلکہ انبیاء کرام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اگر آپ سورہ مریم ہے اس کا شروع پڑھیں تو آیت نمبر 41 پہ چل جائیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے حبیب مکرم اپنی اس کتاب میں قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں، بے شک وہ صدیق نبی تھے. تھوڑا سا آگے جائے 57 پہ چلے جائیں، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اپنی اس کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، بے شک وہ صدیق نبی تھے. اور سورہ یوسف علیہ السلام کو مخاطب کریں ایھا الصدیق، اے صدیق. آپ کہہ رہے کوئی اسپیسیفک پرسنالٹی کے لیے نہیں تھا. یہ جو صدیق ہے نا، صدیق وہ قرآن نے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا. صدیق آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں. صدیق سچے کو کہتے ہیں. بات ویسے بھائی کی صدیق اکبر، صدیق اکبر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بڑا سچا. اکبر جو ساتھ آ گیا یعنی کہ سمجھنے کہ صداقت کی ایکسٹریم ہو گئی. یعنی آپ صدیق تک راضی ہیں، صدیق اکبر تک راضی نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں بھی میں راضی ہوں، صدیق اکبر تک بھی. بس ایک منٹ مجھے چاہیے، بس ختم. اس کا مطلب ہوا کہ جو صدیق اکبر ہے، صدیقین میں سے صدیق اکبر وہ مبالغے کا صیغہ، یعنی یہ صداقت کی لاسٹ باؤنڈری ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں. جیسا اللہ کی بڑائی کی بات کرتے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اسی طرح جب کہتے ہیں صدیق اکبر، اس کا مطلب کہ سب سے بڑا سچا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہو گیا. اب پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے میں مختصر کرنے لگا، ورنہ اس کے اوپر میں پورا 1.5 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں. صرف قرآن اور حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. بلکہ اس کے اوپر میری کتاب ہے القول الاکبر، علی فاروق الاعظم و صدیق الاکبر. یہ دونوں ٹائٹل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے لیے استعمال کیے ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ صدیق اکبر کا ٹائٹل. یہاں اجماع امت آپ کے اجماع امت کو چھوڑیں، جو میں جو چیلنج کرنے لگا ہوں آپ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے گا. آج کل پرسوں ترسوں اتنے لوگ میرے مخالفت کرتے ہیں، اگر بات ہوتی تو میرے منہ پہ مار دیتے. ابھی تک میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی شخص مجھے بتائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کے علاوہ کسی شخص کو صدیق اکبر نہیں کہا. صدیق کہا ہے، میں بار بار سمجھا رہا ہوں. صحیح. صدیق سارے ہی حضور کے صحابہ جو مرتے دم تک وفادار رہے. صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ فقط مولا علی علیہ السلام کے لیے، میل کے لیے جو سب سے بڑا سچا ہے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے، اور فیمیل کے لیے جو سب سے بڑی سچی ہے وہ صدیقۃ الکبریٰ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو صدیقۃ الکبریٰ پاک بھی فاطمہ زہرا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں. اور صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ فقط مولا علی علیہ السلام کے لیے سب سے بڑے سچے وہ ہیں. تو لہٰذا جو ٹائٹل اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے جس کو، میرا خیال ہے اسی ٹائٹل کو اس کے ساتھ منسوب کرنا چاہیے. صحیح. یہ صحیح اسناد سے ثابت ہے. بالکل بالکل. میں پڑھ دوں، میں تو وقت میں چاہ رہا ہوں، میں 25-30 حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. میں حیران ہوں اگر اسناد سے ثابت تو پھر اس پہ اجماع امت کیوں نہیں؟ نہیں، اس کا کوئی نکار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مولا علی بھی صدیق اکبر ہے، کہتے ہیں. ہاں کہیں گے. اس میں کیا حرج ہے؟ آپ سوال کیجیے گا. سنیے حضرت، مولا علی بھی صدیق اکبر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق اکبر تھے. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق اکبر تھے. اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کیا آپ کو اس پہ اعتراض ہے یا آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ ایک چیز پہ اعتراض ہے، جس کیا ایک کی بجائے 4 صدیق اکبر نہیں صاحب ہو نے بات سکتے؟ کی ہے کتنی خوبصورت کی ہے. ہمیں جو آپ نے کہا ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ جب آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بات نہیں. اگر کوئی بندہ کلام میں منقبت میں یہ پڑھ دے صدیق اکبر علی بن ابی طالب، فاروق اعظم علی بن ابی طالب، تو آپ اس کو ادھر ہی پکڑ لیں. نہیں یہ دیکھیے یہ سب ایسے ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو یوٹیوب پہ نکال کے دے سکتا ہوں کہ پنڈی میں ایک بندے صدیق اکبر بھی ان کا نام نہیں تھا، اسٹیج پہ بیٹھا ہوا اس نے ادھر ہی پکڑ لیکن لیا. ان کا نام تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا نام تو ابوبکر بھی ان کا نام نہیں ہے، صدیق بھی ان کا نام نہیں ہے، تو ان کے القابات ہیں نا. نام تو عبداللہ ہے ان کا، عبداللہ بن عثمان. ٹھیک ہے نا. اصل بات آپ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کہے گا تو آپ بھی پکڑ لیں گے. بات سمجھے، کچھ چیزیں معروف ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں میں عوام پہچان رکھ لیتے ہیں. میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ زیادتی نہ کریں، آپ زیادتی نہ کریں. کچھ میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ کچھ ٹائٹل ایسے ہیں جو تاجدار کائنات نے ٹائٹل عطا کیے ہیں. آقا علیہ السلام نے اہلیت دے کے ٹائٹل دیے ہوئے ہیں. شیر خدا، اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام جس کو شیر خدا کہیں گے، اسد اللہ کہیں گے، یار اس میں وہ خوبی ہوگی، وہ شیر کی طرف دھاڑے گا تو پھر حضور فرمائیں گے نا. بزدل کے تو نہیں نا کہہ دیں گے یہ اسد اللہ ہے. صحیح. تو جب جو ٹائٹل اسی کے ساتھ بالکل سوٹ کرتا ہے، ایک جملے پر تو میں آپ کے اعتراض کر رہا ہوں، بزدل تو کوئی تھا نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بہادروں میں زیادہ بہادر چونکہ یہ تھے تو شیر خدا انہیں کہا گیا. کسی کو بزدل کہے نہیں، میں نے کسی کو نام لیا نہیں. آپ نے کہا نا بزدلوں میں، آپ نے کہا نا بزدلوں تو کوئی تھا ہی نہیں. السلام کسی کو ٹائٹل سے نوازیں گے تو اسی کو نوازیں گے جو اس کا اہل ہے. صحیح. شیر خدا تو اسی کو کہنا جو اللہ کا شیر، جو بندہ بہادر ہو تو اسی کو کہتے ہیں نا یار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزدل کو تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ شیر خدا ہے. شیر خدا کی بات آئی تو اس کو کہا جائے گا جو ہے رائٹ، جو رائٹ. صدیق اکبر پر آپ کہہ رہے ہیں چاروں کو بھی کہا جا سکتا ہے، اس پہ آپ راضی کیوں ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی صدیق اکبر ہیں، وہ بھی صدیق اکبر ہے، وہ بھی صدیق اکبر ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی مولا علی کو صدیق اکبر کہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے تو مولوی کہے نہیں کہنا.
اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں یار اللہ کے آپ بھی تو وہی مولوی بن رہے ہیں نا. صدیق اکبر, سنیے میں بتاتا ہوں, صدیق اکبر پر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ متفق ہو رہے ہیں. شیر خدا پر آپ کہتے ہیں نہیں, شیر خدا کو کہا جائے, پھر اس پہ بھی متفق نہ نہ شیر خدا جو ہوگا تو کہے نا اسے. صدیق اکبر بھی جو ہوگا اسی کہا جا رہا ہے نا. نہیں اچھا ایسے کہ دلیل پر مولوی اپنی نہ دے, قرآن و سنت سے دے, میں مانوں گا. اجماع امت اس پہ ہے, مجھے کوئی مائی کا لال دلیل دے دے, گل مک گئی. اس پہ دلیل آ گئی, آپ اپنی دلیل سے آپ اپنی دلیل واپس لے لیں گے, رائٹ. بالکل بالکل. اب یہ سننے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی دلیل دیں, اور دلیل دینے کے بعد پھر آپ کو آپ کی دلیل واپس نہیں لوں گا, میں جا کے اس کی مفت نوکری کروں گا. کیا بات ہے, مفت امپلائمنٹ کی آفر آ گئی ہے جی. جو صدیق اکبر کا ٹائٹل علی کے علاوہ, آپ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات کر رہے ہیں نا, کسی سوا لاکھ راؤنڈ اباؤٹ جتنے بھی تھے کم و بیش کمپینین آف دی ہولی پروفٹ, کسی کے ساتھ ثابت کر دیں صدیق اکبر کا ٹائٹل جو حضور نے دیا نا, جس کو وہ صرف علی ہے. یہ تو آپ نے ایک اوپن چیلنج. ہاں اگر آپ اپنی محبت میں ذوق میں کسی کو کہتے ہیں تو ہم کب روک رہے ہیں, یہ لڑائی کر رہے ہیں, یہ سننے والے علماء کرام ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جو جس کا ٹائٹل ہے اگر اس کو کوئی بندہ کہے تو آپ اس کے ساتھ کہیں گے یہ نہ کہے. جس کو اللہ کے رسول نے کہا صدیق اکبر, آپ کہیں یہ نہیں کہہ سکتے. تو جس کو مولوی صاحب نے کہا تو آپ کہیں یہ ٹھیک ہے. مولوی صاحب کے کہنے پہ ہم نہیں روکتے آپ کو, تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے کو ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ ایسا کریں نا, ملک صاحب نے جو بات کی آپ سنیوں کے پاس جائیں. کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر ماننے میں, صدیق ماننے میں اور اکبر ماننے میں میرا خیال انکاری نہیں ہو سکتا. یہ مانتا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سنیوں کے پروگرام میں جائیے گا, ہوں گے ضرور, اور کہیے سیدنا صدیق اکبر. آپ میری بات سنیں ملک صاحب, آپ کسی سنیوں کی محفل میں جائیے گا, معروف ہو جاتا ہے نا حضرت. ہاں تو یہ آپ کہیے نہیں معروف نہیں, آپ کہیے گا سیدنا صدیق اکبر علی ابن ابی طالب, یہ کہیے گا. اگر آپ کو نام کو کہے گا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, شیعہ تو نہیں؟ صدیق اکبر تو سرٹیفکیٹ بھی فوراً مل جاتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وہ کہ وہ شیعہ بندہ ہے وہ, کیونکہ صدیق اکبر تو ابوبکر صدیق ہے اور فاروق اعظم. اچھا اس کو اگر لاجک, آپ لاجک ہے نا دونوں اینکر, بڑی لاجک کی بات کرتے ہیں, مجھے لاجک سے سمجھائیں. یہ میری بات تو سن لینا. سنیے میں نے ایک دفعہ اپنی پوسٹ میں, ہاں میں لاجک کہاں سے مانگ رہا ہوں, کس پہ مانگ رہا ہوں, مجھے اس پہ دینا لاجک. کہ فاروق اعظم, فاروق کہتے ہیں حق اور درمیان میں فرق کرنے والا, وہی ہے نا فاروق جو فرق کرے حق اور باطل میں درمیان. اعظم بڑا, حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا, وہی ہے نا فاروق اعظم. بڑا فاروق یار, حق اور باطل میں جو فرق کرنے میں بڑا ہو اسے کہتے ہیں فاروق اعظم. ٹھیک ہے, یہ ٹائٹل اہل سنت میں بریلویوں میں دیا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فاروق اعظم تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, حق اور باطل میں فرق کرنے میں وہ سب سے بڑے تھے. اب حضرت عمر بن خطاب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال 40+ پہ جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا, 7 نبوی یعنی بعثت کے اعلان کے 7 سال بعد تک وہ حضور علیہ السلام کے مخالف رہے. وہ اپنے دوسرے خداؤں کو پوجتے رہے. بلکہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا مرو واقعہ بخاری میں, مسلم میں, جہاں بھی آپ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے, ہر بچے کو پتا, اسلامیات میں لکھا ہوا ہے کہ تلوار لے کے نکلے تھے, میں نے آج محمد کو قتل کر دینا, معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک پوری واقعہ نہیں سنا رہا میں. ٹھیک ہے, وہاں جا کے پھر گھر پہنچے, اپنی بیوی وائف سوری سسٹر کے پاس پہنچے, جو معاملہ ہوا جو بھی, پھر جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کب؟ 7 نبوی میں. اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ بچوں میں سب سے پہلے, مولوی صاحب کہتے ہیں, مولوی صاحب کی مان رہا ہوں میں, تھوڑی یہ اجماع امت ایسی ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. 10 سال 7 سال علی علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں ملک صاحب پتہ چل گیا کہ دین اسلام حق ہے اور یہ باطل ہے. 7 سال کی عمر میں حضرت عمر بن خطاب کو 40+ پہ جا کے پتا چلا 7 سال مخالفت کر کے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. جو 7 - 40 کر لیں, جو 33 سال پہلے جس کو حق کا پتا چل گیا اس کو آپ فاروق اعظم نہیں مانگ رہے یا مان رہے, اور جس کو 33 سال بعد پتا چلا حق کی مخالفت کر کے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں نا, یہ ڈوالٹی نہیں ہے. دیکھیں صدیق اکبر اس لیے بھی صدیق اکبر ہو سکتے ہیں کہ وہ اکبر تھے. میں آ رہا ہوں اسی طرح. صدیق اکبر اس لیے کہ عمر میں بڑے تھے, اکبر ہوئے. فاروق اعظم بھی اس لیے اعظم کیونکہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے تھے تو اعظم ہو گئے. یہ بھی تو ممکن ہے نا. اس طرح تو ایج کا تو مسئلہ ہی نہیں. آپ عمریں نہیں گنوا رہے 45 اور, تو پھر آپ کیسے 7 اور 45 پہ آ رہے ہیں؟ نہیں میں کہتا ہوں اتنے سال پہلے ان کو حق پتا چل گیا. آپ میری بات نہیں فالو کر رہے. حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا اسے پہلے پتا, یاد ہو عمر بن خطاب کو 20-25 سال پہلے کلمہ پڑھتے تھے, علی علیہ السلام بعد میں پڑھتے. آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیر 1 سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں صحبت کا اثر نہیں ہوگا؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں, اس میں لڑائی کس چیز کی کہ جن کو اللہ کے رسول نے ٹائٹل دیا اس میں مولوی کو مروڑ اٹھنا شروع ہو جائے. تو اگر کوئی بندہ کوئی عاشق کہہ دے صدیق اکبر علی ابن ابی طالب فاروق اعظم, وہ شیعہ تو نہیں ہو گیا. فاروق اعظم تو حضرت عمر بن خطاب ہے, صدیق اکبر تو مولا علی علیہ السلام ہے, اپنا ابوبکر صدیق تو دکھاؤ, پھر روایت ضعیف ہی لے آؤ, من گڑت موضوع لے آؤ, اچھا اس پہ ہے ہی نہیں. بالکل نہیں, چیلنج بہت بڑا دعویٰ ہے. بہت بڑا. میں کہتا ہوں موضوع بھی قبول کروں گا, میڈ ان دمشق بھی مان لوں گا. بالکل وہ بھی مان لوں گا. اچھا بالکل مانوں گا. ویسے بڑا آپ حوصلہ دکھاتے ہیں. بالکل میں جو کرتا ہوں بات اویس بھائی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت مجھے اچھا لگا یہ جو سوالات ہوئے, ماشاءاللہ ملک صاحب سے آج میری پہلی ملاقات. بہت اچھا ہے, ملک صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ ماشاءاللہ, بہت علم ہے, نالج ہے, اور یہ بہت خوبصورت اضافہ ہے. بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ اسی طرح رکھیں, اور اسی طرح دیکھیں نا آپ علماء کو بٹھائیں اس طرح, اس پر کراس کوسچن کریں.
ہر کوئی آپ کی طرح نہیں چلو میں تو اپنے ٹاپک پہ ڈیسائیڈ کیا میرا تو آخری نمبر ہے حضور، مجھ سے بڑے ہیں اور لیکن وہ یہ ہے کہ یہ بڑا فائدہ آپ دیکھیے گا، یہ جو آپ کا پروگرام ہے بہت زیادہ لوگ اس کو سنیں گے، بہت شکریہ، اور آپ کو اپریشیٹ کریں گے، یہی پیٹرن ہونا چاہیے نیا جدت ہے۔ اللہ آپ کو